وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ. ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں بھی فرض کی ہے، اور جو لوگ مالک نصاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے. نماز اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو اس کی بھی بے شمار وعیدیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بندہ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد وہ نہیں دیتا تو اس کے لیے بھی بے شمار عذابوں کا ذکر کیا. اگر مالک نصاب ہے تو اللہ صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ نکالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. انسان کی عام طور پہ سوچ کئی لوگوں کی یہ بنی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال ختم ہو جائے گا. یعنی جو زکوٰۃ نکالتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ اتنا مال ہمارا کم ہو جائے گا، اتنا ختم ہو جائے گا. اسی وجہ سے کئی لوگ زکوٰۃ دینے سے کتراتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ایک دو دن پہلے واقعہ سنا جناب صالبہ کا، کہ پاس کچھ نہیں تھا تو تمنا یہ تھی کہ اللہ بے شمار دولت عطا فرمائے. اور جب دولت دی اور آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ اب زکوٰۃ دو، اب دیا اللہ نے ہے. ہمیں یہ مال کس نے دیا؟ اللہ نے. اور یہ زکوٰۃ مانگ کون رہا ہے؟ اللہ. اب ہم یہ اتنی بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور وہ بھی 100 روپیوں کے پیچھے صرف 2.5 روپیہ دینا ہے. کتنا روپیہ؟ معمولی ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اس بات کی مثال ہے کہ وہ دولت سے محبت نہیں کرتا، وہی زکوٰۃ دیتا. اور جسے دولت سے بڑی محبت ہوتی ہے وہ زکوٰۃ دینے سے پیچھے ہی رہتا ہے. اور یاد رکھے کہ اگر ہمارے پاس 100 روپیہ ہے، اگر ہم نے 2.5 روپیہ اس کی زکوٰۃ دی تو یہ 2.5 روپیہ ہمارا بچ گیا. یہ ہمارا، آپ اس بات کو سمجھیے، جو مال زکوٰۃ میں نکلتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہی ہمارا مال باقی ہے. جو ہم نے اپنے پاس رکھا ہے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو تم نے آگے بھیجا وہی مال باقی ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں، وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے. وہ اور جو ہم نے کھایا پیا، جسے کپڑے پہنے، وہ سب ختم ہو جانے والا ہے. صرف مال ہمارا انشاءاللہ وہی باقی رہے گا جو ہم نے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اور جتنے بھی اسلامی کام ہیں اگر ہم نے ان کے لیے مال لگایا تو وہی ہمارا مال باقی ہے، اور انشاءاللہ اس کا اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے. تو جو زکوٰۃ کا مال نکلتا ہے وہ مال ہمارا باقی رہتا ہے. بے شمار وعید اللہ کے رسول نے بتائی ہے، وہ اس لیے کہ میری امت اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالے. اس لیے یہ وعیدیں سنائی جاتی ہے. قرآن پاک بھی آپ پڑھو گے تو بے شمار وعیدیں. میں ایک کا ذکر کروں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مال نہیں دیتا اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر تپائے گا. اور یہ وہ آگ، یہ دنیا کی آگ کے مشابہ بالکل نہیں. یہ آگ تو ایک معمولی آگ ہے، وہ آگ تو اتنی خطرناک ہے اللہ اکبر کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی وہ تو پگھال کے رکھ دے. یہ آگ تو پتھر بھی نہیں جلا سکتی. اور وہ تو ایسی جہنم ہے، صرف کالی آگ ہے، ایک سوئی کے برابر کھول دی جائے تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس کی گرمی سے ساری دنیا مر جائے. آپ سوچیں اس جہنم کے بارے میں. تو اس جہنم کے اندر اس آگ کو ٹپایا جائے گا. اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو اس انسان نے زکوٰۃ نہیں دی اس کے سینے پہ رکھا جائے گا تو سینے سے وہ پیٹھوں کی طرف نکل جائے گا. پھر جب اس کو پیٹھ کی طرف رکھا جائے گا تو پھر وہ سینے کی طرف نکل جائے گا. اور یہ عذاب ایسے ہی ہوتا رہے گا جب تک سب لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہو جاتا. پیٹھ پہ رکھیں گے، پیچھے نکل جائے گا، اللہ اسے پھر سلامت کر دے گا. وہ تو قادر ہے. پھر عذاب دیا جائے گا، اور پھر صحیح ہو جائے گا، پھر عذاب دیا جائے گا. آج ہمیں
کانٹے کی چبھن برداشت نہیں کر سکتے، آپ سوچو کہ وہ عذاب ہم کیا برداشت کریں گے۔ تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ مکمل طریقے سے نکالنے کی کوشش کرے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی محبتوں سے نکال کر کے آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، مدینے کا غم ہمیں نصیب عطا فرمائے۔